ہمارا ٹاپک ہے مساوات۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی خالی جگہ حل کر فل ان دی بلینکس یعنی خالی جگہ فل کرنی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے اسلام میں مساوات سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں مساوات سے مراد برابری یا ایک جیسا ہونا ہے۔ مساوات کے معنی ہوتے ہیں برابری یا ایک جیسا، یہ سب سے پہلے وہ بتاتا ہے مساوات کے معنی برابری یا ایک جیسا ہونا ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے۔ مساوات کے معنی ہیں برابری یا ایک جیسا ہونا۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوموں اور قبائل کے تقسیم کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے؟ ہمارے پاس یہ آتا ہے پیج نمبر 63 پہ، آیات کا ترجمہ ہم نے لکھنا ہے۔ لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننا سب سے خبردار ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس کیا تھا؟ حج کے موقع پر کس طرح مساوات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے؟ حج کے موقع پر یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ رہا ہے۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، اور روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک شکل ہے۔ تمام مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سوال تھا، ہمارے پاس سوال یہ تھا حج کے موقع پر کس بات کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک ہی جیسا اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس یہی جواب یہاں تک آتا ہے سوال نمبر 3 کا۔ ہمارے پاس ایک ہی لائن ہے جو کہ مین اس کا جواب بنتی ہے، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسا اعمال انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کو کس طرح بیان کیا؟ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد میں لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سوال نمبر 5۔ اس میں کیا بتاتا ہے؟ مساوات کے سنہری اصولوں کو اپنا کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ ہمارے پاس آتا ہے لاسٹ میں، دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا، افراد معاشرہ کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بے چینی کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشرے کے چہروں پر خوشیوں اور مسرتوں کے اثرات ہوں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فل ان دی بلینکس یعنی خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا، اسلام میں تمام انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اسلام میں عزت کا معیار تقوی ہے، حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ٹک کراس، مساوات کے معنی برابری کے ہیں، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا، غلط یعنی کہ ایک دفعہ ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کی، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہیں، غلط، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ عبادات مساوات کا درس دیتی ہے، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد سب انسان کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد چوری کرنے والی عورت کا تعلق کس سے تھا؟ قریش سے تھا۔ عزت و تکریم کا معیار تقوی ہے، خاندان اور ذاتوں کی تقسیم کا مقصد شناخت اور تعارف ہے۔ چوری کا الزام میں گرفتار عورت کی لوگوں نے کس سے سفارش کروائی؟ حضرت اسامہ بن زید سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔